باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن لازمی کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، آپ دیکھ سکیں کہ ویڈیو کس موضوع پہ ہے اور کتنے منٹ کی ہے۔ اس کے بعد دیکھنا نہ دیکھنا آپ کی مرضی ہے، لیکن دیکھیں تو پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں پلیز، اگر نہیں دیکھنی تو نہ دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج آپ کو ایک لطیفہ سنانے کو دل کر رہا ہے۔ ایک مہاجر مہاجرین ادھر سے آئے تھے نا، انڈیا سے، تو وہ غریب تھے، وہ انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کر لیا، کسی نے ریڑھی لگا لیا، کسی نے کچھ اور لگا لیا۔ ایک شخص نے کیسٹ، آڈیو کیسٹ ملتی تھی، اس کی ریڑھی لگا لی بڑی سی نا، تو وہ ریڑھی پہ کیسٹیں بیچتا تھا۔ اب کیسٹ ٹوٹل ہوتی تھی 15 یا 20 روپے کی۔ ایک پٹھان بڑا سا نا، وہ اس نے ترا باندھا ہوا اور مونچھیں اتنی بڑی اور پسٹل یہاں پہ لگایا ہوا، وہ آیا ایک دن، وہ اچھا تم ہم کو ایک کیسٹ دو ورنہ۔ اس نے کہا ورنہ بھی یہ تو جس طرح کی اس کی حالت نظر آ رہی ہے یہ تو گولی مار دے گا۔ انہوں نے چپ کر کے کیسٹ دے دی، وہ لے کر وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ پٹھان آ گیا، اس نے کہا تم ہم کو ایک کیسٹ دیو ورنہ۔ اس نے پھر ایک کیسٹ دے دی۔ اسی طرح سے کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا، ہر روز وہ پٹھان آ جائے۔ اس نے ایک دن سوچا 20 یا 25 روپے پورے دن میں کماتا ہوں اور وہ کیسٹ اس کو دے دیتا ہوں، میں خود بھوکا مار رہا ہوں، تو اس سے تو بہتر ہے کہ اسی کے ہاتھوں مار جاؤں میں۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب یہ آئے گا نا پٹھان تو میں کہوں گا کہ مارنا ہے تو مارو، میں نے کیسٹ نہیں دینی تمہیں۔ وہ آیا، پٹھان آیا، وہ تم ہم کو ایک کیسٹ دیو ورنہ۔ تو ورنہ کیا کر لے گا؟ وہ پٹھان کے وہ بابا بولا ورنہ کیا کر لے گا؟ ورنہ شرافت سے واپس چلا جائے گی۔ تو یہی حال ہوا ہے اپوزیشن کا کہ یہ کل تک، جسٹ کل تک یہ ہم تحریکی عدم اعتماد لائیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اب ایک لانگ مارچ، اور لانگ مارچ آپ کو 2 مہینے پہلے میں بتا چکا ہوں، جنوری میں نے بتا دیا تھا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 23 مارچ کی ڈیٹ لانگ مارچ کے لیے تو کم از کم نہیں دے رہے۔ ایک لانگ مارچ کو کینسل کروانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، وہ ڈرامہ آج ختم ہو گیا، یعنی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی۔ 27 فروری والا لانگ مارچ ہوگا، وہ جس طرح کا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی حالت ہے اسی طرح کا لانگ مارچ بھی ہوگا اس کا، اور 23 مارچ والا لانگ مارچ کینسل ہو گیا۔ یہ آج میں آپ کو ایڈوانس پھر خبر دے رہا ہوں۔ ابھی تو وہ کہیں گے نہیں ہم لانگ مارچ اور کینسل کریں، ہم کینسل کرنے والوں میں صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ 3-4 دن پہلے سے میں مسلسل آپ کو لفظ بولتا جا رہا ہوں، جس طرح جولائی میں نے کہا تھا اس جاوید لطیف کے جواب میں کہ اگر نواز شریف ادھر سے واپس آ گیا خود، لایا نہ گیا، آ گیا خود، تو میں یہ یوٹیوب چینل چھوڑ کے آلو چھولے کی ریڑھی لگا لوں گا۔ اسی طرح سے آج یہ بات بتا رہا ہوں کہ لانگ مارچ 23 مارچ کو تو نہیں ہوگا کم از کم، اور اکٹھا ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا، اکٹھا بھی نہیں ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد تو اب ماضی کا حصہ بن گئی نا۔ لیکن مونس لائی نے جو بات کی ہے نا، اس کے سحر سے ابھی تک میں نکل نہیں سکا۔ مونس لائی نے ایک وارننگ بھی دی ہے اپنا عمران خان کو، اور عمران خان کو اس وارننگ پہ سیریس سوچنا چاہیے،
کیونکہ موجود ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے. عمران خان کھلاڑی ہے کرکٹ کا، کرکٹ میں عمران خان سے بڑی اتھارٹی نہیں ہو سکتی، لیکن سیاست کے کھلاڑی ہے چودھری، چودھریوں سے بڑی اتھارٹی نہیں ہو سکتی. اس نے کیا بڑے ہی نفاست بھرے لفظوں میں کیا وارننگ دی ہے، اپنی صفوں میں دیکھو لوگوں کو، وہ تم سے ناراض ہیں اور وہ پیسے کے لیے ناراض ہیں. ان کا جائزہ لینا چاہیے. آج جو عمران خان کی اور اس کی قمر جاوید باجوہ صاحب کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسائل کا حل ہو گیا ہو، اور نہیں بھی ہوا تو ہو جائے گا. اور لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد گئے پہاڑ میں. ہمیں دباؤ بڑھانا ہے، بہرحال بڑھانا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ سمیت عمران خان کی، کیونکہ عمران خان ان کا وزیر اعظم ہے. تو ہم نے عمران خان سے مطالبہ کرنا ہے، عمران خان نے وزیروں کو کہنا ہے کہ مہنگائی میں اور قوت خرید میں کچھ توازن پیدا کرو، کچھ توازن پیدا کرو. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.